اگر آپ نے پرپز آف لائف بنا لیا تو اس کے مطابق آپ کو کچھ کمپیٹنسیز، کچھ سکلز، کچھ ایکسپرٹیز، کچھ نالج، جو چیزیں چاہیے ہوں گی آیا کہ وہ آپ نے گین کی یا نہیں کی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہوگا کہ آپ ان کی بنیاد، اپنے پرپز اور اپنی کمپیٹنسیز کی بنیاد کے اوپر کچھ سیڈز جو ہے وہ سوائل کر دیں گے، یعنی کہ آپ ایسے بیج رکھیں گے جس کو ہم سرونگ دا ہیومینٹی کہتے ہیں، کنٹریبیوٹ کریں گے، آپ انسانیت کی خدمت کر کے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس کے صرف اپنے جسم کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ اس سے زیادہ اس کو دیا گیا ہے، اور وہ اگر چاہے تو وہ زیادہ کام کر سکتا ہے، زیادہ چیزیں ڈلیور کر سکتا ہے۔ لیکن پرابلم کہاں پر ہوتی ہے کہ جب وہ کامیابی کی تعریف ہی لمیٹڈ کرتا ہے کہ میں نے صرف اپنے جسم کو، اپنی ذات کو کامیاب کرنا ہے یا اپنی فیملی کو صرف کامیاب کرنا ہے، تو اس لمیٹڈ سکوپ کی وجہ سے وہ سرونگ دا ہیومینٹی یا کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی جو ہے وہ نہیں کر پاتا، اس اپنی سکسیس کی غلط تعبیر یا غلط تعریف یا غلط کہنے کے ایک انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے۔ اب جو ہے اس سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کو کیا کرنی ہوگی کہ انسان کو اپنی ذات کو چیلنج کرنا ہوگا، دوسروں کو نہیں۔ ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم نارملی دوسروں کو چیلنج کرتے ہیں، ہمیں اپنی ذات کو جب ہم چیلنج کریں گے کسی بھی کام میں، اور چیلنج ایسا ہوتا ہے جو اچیویبل ہوتا مشکل ہے بٹ اچیویبل ہوتا ہے، امپاسبل نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کو ٹو سم ایکسٹینٹ اس کی کامیابی کے چانسز کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسا ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں جو بالکل آئیڈیلسٹک اپروچ رکھتا ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ وہ اچیویبل ہوتا ہے۔ جب آپ ایسا کوئی چیلنج زندگی میں لیتے ہیں تو دین آپ کا جو پوٹینشل، جو آپ کی کیپیبلٹی آپ کے اندر رکھی گئی ہے وہ بیسیکلی ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور آپ کا پوٹینشیل جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے اس چیلنج کے بعد۔ جب آپ اپنے اس پوٹینشیل کو مزید اپ گریڈ کرتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کچھ اپرچونٹیز جنریٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جب آپ اپنے پوٹینشیل کو پالش کریں گے، مزید ڈیولپ کریں گے، وہ استعمال ہوگا تو پھر آپ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی۔ ہمارے ساتھ کیا غلط فہمی ہے کہ ہم چیلنج لیے بغیر، پوٹینشیل ڈیولپ کیے بغیر اپنے لیے اپرچونٹیز چاہتے ہیں سوسائٹی میں، تو پھر ہمیں اپرچونٹیز نہیں ملتی۔ اب جب آپ اپرچونٹیز کے اوپر فوکس کریں گے، اس پہ محنت کریں گے، اس پہ ورکنگ کریں گے، ان کو ڈیولپ کریں گے، تو دین آپ کے لیے کچھ پاسبلٹیز جنریٹ ہوں گی اسی کام کے اندر۔ وہ جو پاسبلٹیز ہوں گی پھر آپ ان پہ محنت کریں گے، اس پہ کام کریں گے، چیزوں کو پاسبل کرتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے کچھ چانسز جو ہے وہ کریٹ ہوں گے۔ اب ان چانسز کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آئے گا کہ آپ کے پاس کچھ چوائسیز ہوں گی، یعنی کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی کہ اگر آپ بھکاری ہیں تو آپ چوزر نہیں ہیں۔ چوزر بننے کے لیے یہ سارے سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ چیلنج یور سیلف۔ سیکنڈ کیا ہے؟ پالش یور پوٹینشیل۔ تھرڈ کیا ہے؟ یعنی کہ کیش دی اپرچونٹیز۔ فورتھ کیا ہے؟ چینج اپرچونٹیز انٹو پاسبلٹیز۔ ففتھ کیا ہے؟ دین یو گیٹ سم چانسز۔ اور سکستھ کیا ہے؟ دین یو ہیو چوائسیز دیٹ یو ہیو ٹو اون وٹ یو وانٹ، یعنی کہ جو آپ کی چوائس ہوگی، آپ کس کمپنی میں جانا چاہتے ہیں، کیا کام کرنا چاہتے ہیں، کس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ پوری ایک سیریز ہوگی جو ہے وہ آپ کو جو اپنی کامیابی کے لیے چاہیے ہوگی۔ اس میں بھی ایک بات اصول ذہن میں رکھیں کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیمانڈ۔ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم ڈیزرو کرتے نہیں ہیں، اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرتے نہیں ہیں، اور پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں سوسائٹی سے، لوگوں سے، اداروں سے کہ ہمیں وہ ویٹیج دی جائے، وہ ورتھ دی جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ خلیل جبران کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک پتھر اس کے اندر پھینکا تو اس سے جو ہے وہ ایک بھنور پیدا ہوا، کچھ اضطراب پیدا ہوا، تو ایک اسی کے کنارے ایک درخت تھا، اس درخت نے بھی دیکھا تو اس کا ایک پتا جو تھا اس نے اپنے آپ کو گرایا، وہ گرا پانی میں، لیکن اس سے کوئی اضطراب یا بے چینی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس مثال سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیمانڈ۔ پہلے اپنے آپ کو اس لیول پر پہنچائیں کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی اپرچونٹیز ملیں تو آپ اس کو پاسبلٹیز میں کنورٹ کر سکیں، پھر ان پاسبلٹیز کو چانسز اور چوائسیز میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکیں۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ ہم ایز بینگ اے مسلم صرف یہ جو آخری چیز ہے چانسز اور چوائسیز، اس کو لک کہہ کر کہ فلاں شخص کو یہ لک تھی اس کی، لہٰذا اس وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا، اس وجہ سے اس نے سکسیس حاصل کر لی، حالانکہ اس لک کے پیچھے، اس چانس یا چوائس کے پیچھے پورا ایک پروسیس تھا،
یعنی کہ وہ لک اسی کو کیوں ملی, آپ کو کیوں نہیں ملی؟ یعنی کہ کوئی ایسی خاص بات, کوئی ایسا فرق تو تھا نا کہ اگر اس کے لیے وہ لک بن گیا تو اور آپ کے لیے نہیں بنا. پھر اسی میں ہمارے اندر ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ ہم اس طرح کی اپنی ناکامیوں کو یا کسی کامیابی کو صرف مقدر کی طرف اس کی جو ہے وہ کہنے کے ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ اس کا تو مقدر تھا تو لہٰذا یہ کامیاب ہو گیا. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ مقدر کا ریئل اسٹیٹس کیا ہے, لک کا ریئل اسٹیٹس کیا ہے, اور آپ کی ایفرٹ کہاں فال کر رہی ہے, اور کامیابی کے لیے بیسک پیرامیٹرز آپ نے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, آپ نے لاز آف نیچر کے تحت فنکشن کیا ہے یا نہیں کیا ہے, آپ نے لاز آف مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, وہ سارے اسٹینڈرڈ اور پیرامیٹرز کے اوپر آپ پورے اترے ہیں یا نہیں اترے ہیں. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کو سکسیس جو ہے وہ نہیں ملے گی. پھر اس کے بعد سکسیس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہوگی, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے پازیٹیو تھنکنگ کی, کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی کہ آپ کو اپنی اس کامیابی کو تعمیر کرنا ہوگا اپنے ذہن میں. یعنی کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا. جب آپ اپنی اس کامیابی کی جو بھی ڈیفینیشن یا جو بھی معیار یا جو بھی چیز آپ کے ذہن میں ہے اس کو اپنے ذہن میں کنسٹرکٹ کر لیں گے تو یہ کہلائے گا جو ہے آپ نے اس کو ویژولائز کر لیا. اب آپ اپنی کامیابی کو ویژول کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو وہی فیل کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ ہو, میرے اپنے ساتھ ایسے ہوا, میں ایک جگہ پر گیا تو میں نے وہاں پر لیکچرر کے لیے انٹرویو دینا تھا. تو میں نے جب اس کے بارے میں سوچا کہ میں جاؤں گا, جا کے انٹرویو دوں گا, مکمل ایک پینل تھا, بڑا پینل تھا, 5 لوگ تھے جس میں موجود تھے, تو میں نے پہلے ہی اپنے ذہن کو یہ میسج دیا کہ مجھے اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ سمجھ کر نہیں جانا, مجھے اپنے آپ کو جس چیز کے لیے میں انٹرویو دے رہا ہوں اس کا لیکچرر یا اس کے لیے کہہ لیں کہ وہ کام کرنے والا سمجھ کے جانا ہے. جب میں نے اپنے آپ کو یہ پازیٹیو میسج دے دیا تھا کہ آئی ایم اے لیکچرر, تو پھر کیا فرق پڑا کہ میرا وہ جو انٹرویو دینے کا انداز تھا, جو بات کرنے کا انداز تھا, وہ ایسا ہی تھا جیسے لیکچرر کا ہوتا ہے. لیکن وہی جو میرے ساتھ لوگ گئے تھے وہ اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ سمجھ کر گئے تھے. جب وہ کینڈیڈیٹ سمجھ کر گئے تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ ان کا جو ڈیلیور کرنے کا انداز, بات کرنے کا انداز مختلف تھا, تو اس سے پھر جو ہے وہ اس طرح کامیابی نہیں ملتی. تو پہلی چیز کیا ہوگی جو آپ کو چاہیے ہوگی کہ آپ ویژولائز کریں, آپ ویژن کریں چیز کو, آپ کامیابی کی ذہن میں ایک تصویر بنا لیں. یعنی کہ اگر آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک بزنس مین سمجھیں اور اپنی ڈیلنگ ویسے کریں. اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر سمجھیں, ڈاکٹر کی طرح آپ ڈیل کریں. آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں تو آپ کے سارے ریلیشن اٹھنا بیٹھنا ایک ایز اے ڈاکٹر کے ہونا چاہیے. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنے آپ کو جو فائنل ڈگری کے بعد جو آپ کا آپ اس لحاظ سے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں.